اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت بہت مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اسپیشلی بنی اسرائیل سے بات کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں، ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے وعدے لیے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وا اور از جب آخذنا ہم نے، آخذنا مطلب لیا، میثاقہم پکا وعدہ، لتسفکون کہ نہیں تم، لتسفکون دماءکم کہ نہیں تم خون بہاؤ گے آپس میں، یعنی کہ قتل کرو گے ایک دوسرے کا، ولا تخرجون اور نہیں تم نکالو گے، انفسکم اب ایک دوسرے کو، من دیارکم ان کے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم سب تشہدون اس کے گواہ تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا دلا رہے ہیں یاد، کہ یاد کرو وہ دن جب ان کو کیا دیا گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے تھرو ان کو تورات دی گئی تھی۔ اب اس کے اللہ تعالیٰ جیسے قرآن کی آیت ہے اس کے اکارڈنگ بتا رہے ہیں کہ جب تمہیں تورات دی گئی تھی تو تم سے کیا وعدہ لیا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو ناحق گھر سے نہیں نکالو گے، اور تم نے کیا کیا تھا، اقرار کیا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اور اس پہ کیا ہو، ہم گواہ ہیں۔ پھر ثم پھر انتم ہؤلائی اس کے بعد آج تم وہی لوگ ہو، تقتلون کہ تم قتل کرتے ہو، انفسکم ایک دوسرے کو، وتخرجون اور نکالتے ہو، فریقم ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارکم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہو، وَإِن يَأْتُكُمْ أُسْرَىٰ تُفَادُّوكُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اگر وہ دشمن کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ افتؤمنون تفادون وہم محرم علیکم اخراجہم جبکہ تمہارے لیے یہی حرام، تمہارے لیے حرام تھا کہ انہیں نکالنا ہی تمہارے لیے ان کے گھروں سے تمہارے لیے حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر، کتاب مطلب اپنی تورات کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون اور کچھ کا انکار کرتے ہو، ببعض فما جزاء من یفعل اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیاوی زندگی میں اسے رسوا کیا جائے۔ یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم اور یوم مطلب دن میں، القیامت قیامت کے دن، یریدون الی اشد العذاب اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا، شدید عذاب دے گا، وما اللہ اور اللہ بغافل نہیں ہے غافل، اما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ یعنی کہ انسان چاہے چھوٹا عمل کرے یا بڑا عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ تم جو ہو اپنے بندوں کو گھر سے نہیں نکالو گے، نہ قتل کرو گے، پھر انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد جب تم سے وہ لوگ اب اس کے بعد آج تم ہی وہی لوگ ہو جو اپنے آدمیوں کو قتل کرتے ہو، یعنی کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی کچھ لوگوں کو ان کو گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہو، ان کے دشمن کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمن کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تم ایسا کرتے ہو کہ اپنی کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو، یعنی کہ تمہیں پوری کتاب دی ہے، اس کے پورے رولز تمہیں ماننے ہیں، پوری بات تمہیں ماننی ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو، جو تمہیں حصہ صحیح لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو گھر سے نکالنے کو بھی منع کیا تھا نا، اب ان میں کیا تھا کہ نہ تمہیں گھر سے نکالنا ہے، نہ تمہیں خون بہانا ہے، اگر جو تمہارا کوئی کسی کو یہودی کو کوئی اور دوسرا لے جائے تو تمہیں اسے فدیہ دے کر چھڑانا ہے۔ تو وہ دو باتیں تو اللہ تعالیٰ کی مان نہیں رہے تھے، گھر سے بھی نکال رہے تھے، قتل بھی کر رہے تھے، لیکن اگر جو کوئی اور ان کو قیدی بنا کر لے جائے تو فدیہ دے کر چھڑا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تم اور دو باتیں بھی تو مانو، تمہیں انہیں گھر سے ہی نہیں نکالنا چاہیے تھا، نہ تمہیں ان کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ اب جب تم دو باتیں نہیں مان رہے تو ایک ہی کیوں مان رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے اور کچھ پر نہیں لاتے، اور جبکہ تمہارے لیے تو یہی حرام تھا کہ تمہیں انہیں گھر سے ہی نہیں نکالنا چاہیے تھا، تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر ایمان لاتے اور کچھ پر نہیں لاتے؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیاوی زندگی میں اسے رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔
ایک اس سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا ایک ایک عمل دیکھ رہا ہے، ہماری چھوٹی سی چھوٹی بات پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ اب اس میں ہماری بھی بات آتی ہے، ان کی تو بات ہے ہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام دیے تھے، وہ اپنے احکام کو مانتے نہیں تھے، کچھ پر عمل کرتے تھے، کچھ پر نہیں کرتے تھے۔ اور آج کے ٹائم میں مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان بھی یہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں ہم اس آیت کو کھول کھول کر، کیوں واضح طور پر بتا رہے ہیں؟ کیونکہ مسلمان بھی ایسا ہی کر رہا ہے۔ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ قرآن کے کچھ حصے کو مان رہا ہے اور کچھ کا انکار کر رہا ہے۔ تو جو سلوک اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تھا، ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ ناراضگی تھی نا اللہ تعالیٰ کی اس بات پر کہ تم اپنی تورات کی پوری بات کیوں نہیں مانتے، پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے جو تورات تمہیں دی ہے اس کو پورا کا پورا کیوں نہیں مانتے؟ جو باتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں وہ تم ایکسیپٹ کر لیتے ہو، اور جو تمہاری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، تمہیں بھاری پڑتی ہیں، تم اسے مانتے نہیں ہو۔ آج کے ٹائم میں ہم بھی یہی کر رہے ہیں، قرآن کا جو حصہ ہمیں اچھا لگتا ہے، جو ایزی لگتا ہے، اس کو تو ہم مان لیتے ہیں۔ ایگزامپل کے طور پہ میں بتاتی ہوں، جیسے سود ہے، اللہ تعالیٰ حرام کیا ہوا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی گنجائش نہیں ہے، کاروبار نہیں چلے گا، یہ نہیں، ہم اس میں کتنے بہانے تلاش کرتے ہیں، ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے خنزیر بھی حرام کیا ہے، اسے ہم مان لیتے ہیں، نہیں ہم خنزیر نہیں کھائیں گے، سور نہیں کھائیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی کچھ بات مان لیتے، کچھ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پردہ کرو، اب اور اپنا آپ کو کور رکھو، ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو، لیکن ہمیں جو صحیح لگتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں، ان کو تو بتا ہی رہے ہیں، جو اہل کتاب ہیں جب وہ قرآن سنیں گے تو ان کو اپنے وعدے یاد آ جائیں گے کہ ہاں ہم نے خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن جب اس لیے اسپیشلی ہمیں اتنا کھول کے اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں ڈیٹیلنگ میں کہ تم ایسا مت کرنا، تم ایسا مت کرنا کہ قرآن کے کچھ حصے کو مانو اور کچھ کا انکار کرو۔ تمہیں جو ہے قرآن کو پورا ماننا ہے، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، ایسا مت کرنا، ان یہودیوں کی طرح مت ہو جانا کہ اپنے قرآن کے کچھ حصے کو مانو اور کچھ کا انکار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ایک عمل سے، ہر ایک عمل اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے۔ اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، اولئک الذین، اور وہی لوگ ہیں، دنیاوی اولئک الذین، وہی لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرتی، انہوں نے کیا کیا؟ بیچ دی، خرید لی جنہوں نے دنیاوی زندگی بالآخرتی، آخرت کے بدلے، فلا تو نہیں، یخفف تو ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب، ولہم اور نہ ہی ان کی، ینصرون مدد کی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو ایسا کرتا ہے، دنیا کے پیچھے چلتا ہے، دنیا اس کو زیادہ عزیز ہوتی ہے، دنیا کی زندگی کو وہ خرید لیتا ہے آخرت کے بدلے، یعنی کہ اب انسان دیکھیے گناہ کب کرتا ہے؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں ایک چیز بہت، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے ہی دیتے ہیں، ایک یہ چیز ہمیں بتا دیتے ہیں کہ دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں شروع سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت سے ڈرا رہے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کا اپوزٹ، ہم کس کی تیاری کر رہے ہیں؟ دنیا کی، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ بھی کیا کر رہے تھے؟ دنیا کی زندگی کو خرید رہے تھے آخرت کے بدلے، ان کو دنیا عزیز تھی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو کوئی بات نہیں، یا ہمارا کھاٹا ہو کوئی بات نہیں، بس ہمیں تو دنیا چاہیے، دنیا کی عیش چاہیے، دنیا میں زیادہ سے زیادہ لمبی زندگی چاہیے، کاریں چاہیے، بنگلے چاہیے، حرام، چاہے اس میں ہم حرام کما رہے ہیں، حلال چاہے ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا ہی ناراض کر رہے ہیں، تو ہم کیا، جو بھی انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کا فوکس کہاں لگ جاتا ہے؟ اسے شیطان بہت آسانی سے کھینچ لیتا ہے۔ تو ہمیں شروع سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ آخرت پہ فوکس کرنا بتا رہے ہیں کہ تمہارا فوکس آخرت پہ ہونا چاہیے، تم آخرت پہ اپنا فوکس رکھو، دنیاوی زندگی کے بدلے آخرت نہ بیچ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی ڈرا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے، تو نہ ہی تو ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے ہماری ایمان کی۔ وَلَقَدْ، اور در حقیقت، آتَیْنَا، ہم نے عطا کی، موسیٰ کو، الکتاب، کتاب، وَقَفَّیْنَا مِن بَعْدِهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب دی، تورات دی، اور اس کے بعد پہ در پہ نبی بھیجے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اس کتاب کو بتاتے تھے، ایک تورات کے بارے میں ہی بتاتے تھے، برسول، وآتینا، اور ہم نے عطا کیا، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، وأیدنہ بروح القدوس، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدوس سے ان کی تائید کی۔ روح القدوس کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔
अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम अस्तकबरतुम फफ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून। फिर ये आखिर क्या मामला है, फिर ये आखिर क्या मामला है जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल आया, बिमा ला तहवा अनफुसुकुम, कि जो चीज़ तुम्हारे नफ्सों को पसंद नहीं आई, अस्तकबरतुम, तो तुमने तकब्बुर किया, फ़फ़रीक़न कज़्ज़बतुम, कुछ को झुटलाया और कुछ को कत्ल कर दिया। यानी कि फिर ये आखिर क्या मामला है जब कभी कोई रसूल तुम्हारे पास कोई ऐसी बात लेकर आया है जो तुम्हारी नफ्सानी ख्वाहिशात को पसंद नहीं आती थी, यानी कि तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी, तुम अकड़ गए, यानी कि तकब्बुर किया, चनाचे बात अंबिया को तुमने झुटलाया और बात को तुमने कत्ल कर दिया। अब ये किसके बारे में बताया जा रहा है? बनी इसराइल के बारे में बताया जा रहा है कि हमने तुम्हारे पास मूसा भेजे, किताब दी उनको। अब कल को जब इंसान अल्लाह ताला के पास जाएगा और अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में डालेगा, तो अगर जो अल्लाह ताला कोई नबी ना भेजता, कोई रसूल ना भेजता, तो इंसान क्या कहता कि अल्लाह ताला अगर जो आप हमारे पास नबी भेजते या कोई किताब भेजते या डराने वाला भेजते तो हम ज़रूर आपकी बात मानते। तो अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, किताब भेजी, फिर खाली मूसा अलैहिस्सलाम तक बाकी नहीं रहा, उसके बाद पै दर पे उनके पास रसूल भेजे, कतार के कतार रसूल भेजे। यानी कि एक नबी का अगर जो वो कत्ल कर देते तो रात को दूसरा अल्लाह ताला नबी पैदा कर देते थे, नबी आ जाते थे उनमें। इतने नबी कसरत के साथ बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने भेजे हैं। और फिर उनको आते हैं, फिर अता किया ईसा अपने मरियम को, फिर बैनात, खुली हुई निशानियाँ देकर अल्लाह ताला ने भेजा। खुली हुई निशानी क्या थी? एक तो अल्लाह ताला ने उनको बिना बाप के पैदा किया, अपना एक कलमाए कुल से पैदा किया, और उनकी तायीद की रूहुल कुद्दूस, यानी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के थ्रू उनकी मदद की। रूहुल कुद्दूस के लफ्ज़ी मायने है मुक़द्दस रूह, और कुरान करीम में ये लुत्फ़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तायीद हासिल थी, और वो उनके दुश्मनों से उनकी हिफाजत के लिए साथ रहते थे। यानी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं ईसा अलैहिस्सलाम के हर वक्त साथ रहते थे, उनके साथ रहते थे। और जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल आया जो तुम्हें हिदायत देता था और तुम्हें अल्लाह ताला के करीब करने की कोशिश करता था, तुम अगर जो कोई बात, अब कोई रसूल आया और वो उनको शरीयत देता था, लॉ देता था कि तुम्हें अल्लाह ताला की बात माननी है, तुम्हारे लिए शराब हराम है, तुम्हारे लिए ये मत करो, अल्लाह ताला नाप तोल में कमी मत करो, ये जो भी अल्लाह ताला की बात होती थी, अगर जो उनको ऐसा लगता था कि अच्छा ये हमें पसंद नहीं आ रही, हमारे दिल को अच्छी नहीं लग रही, तो क्या करते थे? तकब्बुर कर जाते थे और बात को क्या करते थे? बात नबियों को तो वो झुटला देते थे कि तुम झूठे हो, तुम जादूगर हो, तुम ये हो, और बात को कत्ल ही कर डालते थे। तो अल्लाह ताला इनके बारे में हमें बता रहा है कि वो कैसे जालिम लोग थे और आज भी वो जुल्म पर अड़े हुए हैं। देखिए किस कदर वो जुल्म मचा रहे हैं। मतलब बहुत से तो होता है ना, ज़रा सा भी उनकी आंखों में शर्म नहीं है। आप देखो फ़िलिस्तीन पर किस कदर वो जुल्म कर रहे हैं, अंधा जुल्म कर रहे हैं, ना बच्चों को छोड़ रहे, ना औरतों को छोड़ रहे, ना अपने वादे के पक्के हैं। ऐसे जालिम जिन पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है सुबह शाम, वो ये सोच रहे हैं कि हम जो है दुनिया पे राज करेंगे। राज अल्लाह ताला जो है, जिस पर अल्लाह ताला फिटकार डाल देता है तो अल्लाह ताला बहुत असबाब बना देता है, उस पर फिटकार ही पड़ी रहती है। जो अल्लाह ताला की नाराज़गी लेते हैं वो क्यों कत्ल कर रहे हैं फ़िलिस्तीन पर? सब वो क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया पे हमारा राज हो, हमारी सल्तनत हो, जैसे पहले हमें अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा था ना। क्योंकि उनको आज भी यही लगता है कि हम अल्लाह ताला की चहीती उम्मत है, चहीती कौम है, और हमें पूरी दुनिया पे राज करना चाहिए। जैसे हमें जब दिया था अल्लाह ताला ने मन सलवा, आसमान से हमारे लिए खाने उतारे थे, हमारी हर बात अल्लाह ताला सुनते थे, हमारा बड़ा इक़्तिदार था। तो वो आज उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि अल्लाह ताला ने हमसे छीन कर इन मुसलमानों को क्यों दे दिया। ये काम पहले हमारा था, और क्यों दिया? अल्लाह ताला की नाफरमानी वो करते थे। तो आज भी वो यही सोचते हैं कि हम अल्लाह ताला की लाडली उम्मत है और हमारा ही दुनिया पर राज होना चाहिए। उनकी मेंटलिटी इतनी ख़राब है, तो इसलिए वो हर हद पार कर देते हैं। वो ना तो उनको ये खौफ रहता है कि उन्हें अल्लाह ताला के पास जाना है, ना उन्हें हिसाब किताब के दिन का खौफ है। बस वो अपने ही घमंड में है। उनको ये लगता है कि हम जो भी करें, जो भी हम करेंगे, अल्लाह ताला हम इतने लाडले हैं कि अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। लेकिन कुरान बिल्कुल उसके अपोजिट बताता है कि अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह ताला उनसे कितने नाराज़ हैं, और अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह ताला ना तो उनसे अज़ाब को हल्का करेंगे, ना ही उनकी मदद करेंगे। हाँ, उनकी अल्लाह ताला मदद करेंगे जो ईमान ले आएंगे। बहुत से यहूदी ऐसे हैं जो ईमान भी ले आए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए थे और नमाज भी पढ़ते थे, उनको तो दोहरा अजर मिलेगा। लेकिन जो नहीं बात मानते अल्लाह ताला की, तो फिर अल्लाह ताला जो है हिसाब लेने में बड़े सख्त हैं। अब नेक्स्ट एक आयत और ले लेते हैं।
اور وہ کیا کہتے تھے؟ وقالو، اور وہ کہتے تھے قلوبونا، کہ قلوبونا گلف، ہمارے دلوں پہ تو گلاف چڑھا ہوا ہے، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت ہے اللہ کی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، اور تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پر غلاف ہے، یعنی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے، قرآن کے تھرو سمجھاتے تھے، ان کے نبی بھی ان کو سمجھاتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے دل پر تو غلاف چڑھ گیا ہے، یعنی کہ ہمیں کوئی بات سجائی نہیں دیتی، ہم تم چاہے کہو یا مت کہو، غلاف ہمارے دل پر چڑھ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی شے کی بگاڑتے تھے کہ ہمارے دلوں پر ایک حفاظتی غلاف ہے جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں گھس ہی نہیں سکتی۔ ایک طریقے سے تکبر بھی تھا کہ ہم تو بہت اونچے ہیں، ہمارے دل میں کوئی بات آ نہیں سکتی، ہم تو بہت نیک عمل کر رہے ہیں۔ شیطان نے کیا کر رکھا تھا؟ ان کا عمل انہیں بہت خوشنما بنا کر دکھا رکھے تھے۔ اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پورے کھلے زور سے کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ غلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے تم پر۔ کس وجہ سے؟ کہ تم، کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، کیونکہ تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرتے ہو، جھوٹے تم نے اپنا بھی تم نے باندھ رکھا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں چند دن کے علاوہ آگ نہیں چھوئے گی، ہم اگر جو جہنم میں گئے بھی تو گنتی کے چند دن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم نے کفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے، اپنی کتاب کے ساتھ کفر کیا ہے، اور قلیل یعنی کہ تھوڑے ہی ہیں وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ان میں بہت تھوڑی میجورٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں۔ قلیل مطلب بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایمان والا بنائے، ہم سے اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری چھوٹی سے چھوٹی کوشش، بڑی سے، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، ہمارا فوکس آخرت پہ ہو، ہم جو ہے ہمارا ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا فوکس آخرت پہ سے نہ ہٹے۔ اگر جو ہم کچھ بھی کام کریں یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ زندگی دی تھی، تھوڑی سی مختصر زندگی تھی، کیوں نہیں میری بات مانی، کیوں نہیں تم ڈرے، میں نے تمہیں اتنا ڈرایا، قرآن میں اتنا سمجھایا کہ تم جو ہو دنیا کے لیے ہو ہی نہیں، تمہیں تو ایک ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو کیوں نہیں میری بات مانی؟ کیونکہ جب جہنم میں جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کتاب نہیں آئی تھی، کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے ڈرانے والے، کیوں نہیں تم نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی؟ تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو پھر وہ کہیں گے کہ چکھو مزہ، تم ہی اپنا آپ پکار لو، لیکن تمہاری پکار کا اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، غلطی ہو جائے توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معافی مانگنے والا، اور دوسروں کو بھی معاف کرنے والا، اور ہمارے اندر وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے اور ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، دنیا بھی اللہ تعالیٰ ہماری بہترین کر دے اور آخرت بھی۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین دعائیں خود سکھاتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، عطا کر مجھے، فی الدنیا حسنۃ، بھلی دنیا اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر، اور فی الآخرۃ حسنۃ، اور مجھے آخرت بھی میری بھلی ہو، وقنا عذاب النار، اور بچا لے مجھے آگ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آگ کے عذاب سے بچا لے۔ شب قدر ہے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، سمیعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ حافظ۔